بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین اور سامعین، الحدیث التاسع والثلاثون، حدیث نمبر 39، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے میری امت سے غیر ارادی طور پہ کیے گئے کام، بھول چوک اور جس گناہ پہ انہیں مجبور کیا جائے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ حدیث حسن ہے. اسے ابن ماجہ، بیہقی اور دوسرے لوگوں نے روایت کی. اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے، تو یہاں پہ اس امت سے کون سی امت مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو امت ہے، ایک امت دعویٰ ہے اور دوسری امت اجابہ. امت دعویٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ہر پیدا ہونے والے انسان اور جنات شامل ہیں. اور امت اجابہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت شامل ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور دین اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو یہاں پہ اس حدیث کے اندر یہی دوسری قسم کے لوگ مراد ہیں. دوسری جو امت ہے یعنی امت اجابت، یہی مراد ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور دین اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر امت دعویٰ کا بھی تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. چنانچہ وہ حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والذی نفس محمد بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، کہ قیامت تک جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر اس کی موت اس حالت میں، یعنی قیامت تک جو کوئی بھی میری اس امت سے میرے بارے میں سنے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر اس کی موت اس حالت میں ہو جائے کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے اوپر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہے. تو یہاں پہ امت سے مراد جو ہے امت دعویٰ ہے، یعنی قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو، پیدا ہوں گے، وہ سارے کے سارے لوگ اس سے مراد ہیں. اس امت، اس حدیث کے اندر جو لفظ امت ہے، اس سے سارے کے سارے لوگ مراد ہیں. دوسرا مسئلہ جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخطا، کہ خطا کو معاف کیا گیا. خطا کیا ہے؟ غیر ارادی طور پہ، بغیر ارادے اور قصد کے جو گناہ ہو جائے اس کو خطا بولتے ہیں. اور نسیان کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو، کسی مسئلے کو پہلے سے اس کے ذہن کے اندر وہ چیز موجود ہو، اسے یاد ہو اس کے بارے میں، لیکن جب وہ کام کرنے جائے تو اس وقت وہ بھول جائے، تو اس کو نسیان بولتے ہیں. اور اکراہ کہتے ہیں کہ کسی کام کو، کسی گناہ کو زبردستی کرایا جائے، چاہے گناہ کرنے کے اوپر مجبور کیا جائے یا اسے کہنے کے اوپر مجبور کیا جائے.
تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ تینوں کی تینوں طرح کی چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور اس کی دلیل میں بہت سارے نصوص موجود ہیں۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم بھول جائیں یا غیر ارادی طور پہ کوئی کام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت، کہ میں نے ایسا کر دیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے اوپر ان چیزوں کے بارے میں گناہ نہیں ہے جو غیر ارادی طور پہ تم سے ہو جائے، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے اگر کوئی کام تم سے ہو جائے تو اس کے اوپر تمہارے اوپر گناہ نہیں، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تم نے جان بوجھ کے جو کیا، ارادے کے ساتھ جو تم نے کیا، اس کے اوپر تمہیں گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک تیسری جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا، کہ اگر کسی انسان کو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل جو ہے ایمان کے اوپر مطمئن ہے، تو اگر مجبور کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو کھل کر کفر کا اظہار کرے، کفر کے بارے میں باتیں کرے اور کفر کی گواہی دے، تو پھر اسی صورت میں ایسا انسان جو ہے پکڑا جائے گا اور اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن جو مجبور جس کو کیا جاتا ہے کفریہ کلام کہنے پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ اگر اس کا دل جو ہے ایمان کے اوپر مطمئن ہے اور زبان سے اسے کفریہ کلمات کہنے کے اوپر مجبور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ یہاں پہ کئی ایک مسائل ہیں، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے بھول سے ہی، غلطی سے ہی، غیر ارادی طور پہ ہی اگر کسی کا سامان ضائع کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس نقصان کی بھرپائی اسے کرنی پڑے گی۔ اب اسے اس مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ ایک آدمی جو ہے کسی کی گاڑی میں ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں دوسری گاڑی والے کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نقصان کی بھرپائی اسے کرنی پڑے گی، چاہے وہ غلطی سے، غیر ارادی طور پہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نقصان کی بھرپائی اسے کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی آدمی غلطی سے، غیر ارادی طور پہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ ضروری ہے کہ اس کی دیت وہ ادا کرے، اور دیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کفارہ بھی ادا کرے۔ تو غیر ارادی طور پہ کیسے قتل کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی جن نے دور سے لاٹھی چلائی کسی کے اوپر، عام طور پہ دور سے اگر کوئی لاٹھی چلاتا ہے تو اس میں کسی کی موت نہیں ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے جو ہے وہ لاٹھی اسے لگی اور لاٹھی لگنے سے اس کی موت ہو گئی۔ تو یہاں پہ جو قتل جو ہوا یہ غیر ارادی طور پہ ہوا، اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس یوں ہی مارنے کا ارادہ تھا، پیٹنے کا ارادہ تھا۔ تو یا یہ ہے کہ مذاق ہی مذاق میں ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی چلا رہے تھے اور یہاں پہ قتل کا ارادہ نہیں تھا، لیکن غیر ارادی طور پہ اس شخص کا قتل ہو گیا۔ تو یہاں پہ ضروری ہے کہ جس نے لاٹھی چلائی ہے یا پتھر پھینکا ہے یا جو کچھ بھی یعنی اس نے چلایا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے شخص کی اگر موت ہو جاتی ہے تو اس کی دیت جو ہے اس شخص کے اوپر ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ ایک تیسرا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی معصوم کی جان لینے کے لیے مجبور کیا جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ کیا اس معصوم شخص کی یہ جان لے لے گا؟ جان لینا اس کے لیے جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے کسی دوسرے معصوم شخص کی جان لینا یہ جائز نہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو مجبور کیا جاتا ہے زنا کرنے پہ تو یہ جائز نہیں اس کے لیے کہ وہ دوسرے کی عزت کو پامال کرے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے جو مسائل ہمیں
معلوم ہوتے ہیں، جن مسائل کا ہمیں فائدہ ہوا، ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ان 3 طرح کے گناہوں کے اوپر کسی طرح کی پکڑ نہیں کی۔ اگر انسان سے کوئی چیز جو ہے غیر ارادی طور پہ ہو جائے، یا بھول چوک میں ہو جائے، یا اسی طریقے سے مجبوراً اس سے اگر کوئی کام کرایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جن کے اوپر پکڑ بھی ہوتے ہیں، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ اگر کسی کو قتل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، یا اسی طریقے سے جو ہے کسی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے مجبور کیا جائے، تو ایسا کام کرنا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں، اور اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کے اوپر غیر ارادی طور پہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر ارادی طور پہ یہ کام جو ہے کسی واجب کے چھوڑنے میں ہوا ہے، اس کو یوں سمجھیں مثال کے طور پہ کہ آپ عمرے کے لیے گئے، آپ نے طواف اور سعی کر لی، اب بال کٹانا باقی ہے۔ بال کٹانا یہ عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، لیکن آپ جو ہے واپس ہوٹل میں آئے، اور ہوٹل میں آنے کے بعد میں گرمی ہو رہی تھی، غسل کیا آپ نے، اور غیر ارادی طور پہ آپ نے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، یا بھول گئے اور بھول کر آپ نے اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ اب جو ایک آخری واجب جو بچا تھا بال کٹانا، تو اب کیا یہ واجب جو ہے ساقط ہو جائے گا؟ اب آپ کو جو ہے بال کٹانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوری طور پہ جو ہے آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے کو اتاریں اور احرام کے کپڑے پہن کر اپنے بال کو کٹوائیں یا مڈوائیں، پورے سر کے بال کو کٹوائیں یا مڈوائیں، یہ واجب۔ تو اگر بھول کر یا اسی طریقے سے غیر ارادی طور پہ کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس سے بندے کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے، بلکہ اس واجب کو کرنا ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے بھول کر یا غیر ارادی طور پہ کوئی ایسا کام کر لیے کہ جس سے کہ منع کیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ فوری طور پہ یاد آتے ہی اس کام سے دور ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اس کو بھی عمرے ہی کی مثال میں سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے احرام باندھے ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہمیں سر ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے، مردوں کو جو ہے سر ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب کوئی انسان جو ہے بھول کر یا غیر ارادی طور پہ اپنے سر کے اوپر احرام کے کپڑے ڈال لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جیسے ہی اس کو یاد آئے، فوری طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کے کپڑے کو اپنے سر سے ہٹائے، اور اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کفارہ یا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے غیر ارادی طور پہ ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی بندے کو یاد آئے فوری طور پہ جو ہے اس کام کو چھوڑ دے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ اگر جو ہے بندہ جو ہے غیر ارادی طور پہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے کہ میں نے کار کے ایکسیڈنٹ کی مثال پیش کی، تو پھر ایسی صورت میں اس نقصان کی بھرپائی اس کے ذمے ہے۔ جس نے جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اگرچہ غیر ارادی طور پہ نقصان پہنچایا ہے اور غیر ارادی طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن پھر بھی جو ہے دوسرے کو جو نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کی بھرپائی اس کے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔